یہ اس ٹائم بہت سپیڈ سے سنو جاری ہے جناب، اور یہ دیکھیں آپ، یہ گلیشیئر بھی آیا ہوا ہے بہت بڑا. ابھی کیونکہ دھند ہے اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، آج 28 فروری ہے اور یہ تازہ ترین مناظر آپ ناران کے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ناران بازار کا وزٹ کرایا جا رہا ہے کہ ناران میں جو برف نہیں تھی کثر ایک ہی دفعہ کی نکل چکی ہے. جی ہاں، گزشتہ 3 روز سے جاری ہونے والی شدید برفباری نے یہاں کا نظام بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اور کئی فٹ تک پڑنے والی برف نے اب ناران کو تقریباً کیوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھے حصے تک بالکل ڈبو دیا ہے. 4 سے 5 فٹ تک ہمیں برف پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دکانوں کے شٹروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی برف ہے، اور بازار میں جہاں بالکل برف کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر ایک اچھی خاصی تہ اب جمے ہوئی نظر آ رہی ہے. برف میں پانی کی آمیزش بھی شامل ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ کتنی دیر رہے گی، بہت زیادہ دیر رہے گی، یہ ہمیں اس وقت کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا ہے. جو اصل خبر وہ یہ ہے کہ پانی آمیزش شدہ جو برف تھی اس نے اب گلیشیئر کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ ناران بازار کے پاس یہ سامنے بڑا گلیشیئر آ چکا ہے، اور اس دفعہ گلیشیئر کی جو ہیبت ہے وہ منفرد ہے. اور اس میں آگے چل کر ہم آپ کلپ دکھائیں گے کہ یہاں تو اس وقت اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا، لیکن اس گلیشیئر نے دوسرے لفظوں میں تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. اور تباہی اس طرح نہیں پھیری کہ راستے میں کوئی چیزیں آئی ہیں تو انہیں نیست نابود کیا ہے، لیکن ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے. یہ گراؤنڈ تھا یا کیا تھا، اس کے نیچے کوئی چیز تھی، اس کے بارے میں کہنا ابھی قبل از وقت ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمیں کوئی باؤنڈری لائن پھری ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر تو کوئی عمارت ہوئی تو وہ اس کے نیچے دب کی ہوگی، لیکن ابھی اس کے نزدیک ترین نہیں جا سکے ہمارے لوگ، کیونکہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، بہت طوفانی برفباری تھی. یہ بھی ان کی ہمت ہے کہ حسنین بھائی ان کے ساتھ ٹیم جو سی ہے وہ وہاں پر اب مختلف فوٹوز کا وزٹ کرنے والی گئی ہوئی تھی کہ اچانک سے برف زیادہ ہوگی، تو پھر انہوں نے وہیں قیام کیا، اور آج جیسی برف کم ہوئی تو پھر وہاں سے نکلے ہیں یہ لوگ. لیکن یہ ہمیں سامنے جو یہ 4 دیواری سی نظر آ رہی ہے کسی ہوٹل کی ہے یا کیا کچھ ہے، سامنے ہمیں ہوٹل نظر آ رہا ہے، لیکن اس ادھر کیا نیچے ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. مجھے بھی نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ کس طرح کلپ بنا ہوا ہے کہ تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں. اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سپیڈ کم کرنے کا بورڈ لگا ہوا ہے سب وے کے سامنے، وہ کتنا ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. اندازہ کر لیں کہ برف کی کتنی اسٹرینتھ اس وقت تک پڑ چکی ہے. جو ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک میں بتاتا چلوں، یہ سامنے وہ بابو سر ٹاپ جانے والی روڈ پہ جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں، تقریباً اس کا اوپر والا پورشن رہ گیا ہے، باقی سارا برف میں دب چکا ہے. تو اس میں جو درختوں پر پڑی برف اس وقت اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی. اس کی مین وجہ کہ برف میں پانی کی میسج زیادہ ہے، جس کی وجہ سے برف جو ہے وہ درختوں کی ٹہنیوں پر اتنی زیادہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ سچویشن اس فیبرری کی 28 تاریخ کی ہے کہ اس پورے جتنا بھی سیزن گزرا ہے ہم نے آپ کے ساتھ کلپنگ ریگولر شیئر کی ہیں، اور اس میں ہم یہی بات کرتے رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس دفعہ بالکل برف نہیں پڑنی، بہت کم پڑنی ہے. اور اس برف کم پڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عید الفطر تک، یعنی کہ ابھی رمضان میں 28 دن باقی ہیں، تو عید الفطر تک راستہ کھلنے کی کچھ امید تھی، لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا کہ عید پر راستہ کھل سکتا ہے، کیونکہ ابھی مزید برفباری کے کچھ سپیل آنے ہیں. یہ دیکھیں، یہ یہاں پر جو ڈھانچہ تھا ہوٹل کا وہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ بازار کی اس سائڈ پہ یہ دیکھیں، یہ برف کا جو ریگولر ہے، یہ پی ایس او کا پمپ نظر آ رہا ہے، اور یہ فیصل موور. اور یہ اس طرف جب انہوں نے کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک اور ہوٹل کا یہ ریسٹورنٹ ہے، اس کے اوپر سے چادریں اتار دیتے ہیں، پیچھے ڈھانچے رہ جاتے ہیں. تو یہ وہاں کی کلپنگ بنی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہاں پر سپیڈ کے ساتھ برف جاری ہو رہی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ
جو بنائی ہے ویڈیو، اور اتنے اس شدید موسم میں ویڈیو بنانا بالکل بہت مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے بتایا یہ ناران کا آغاز ہے اس سائڈ سے، یہ فیصل موور کو پیچھے گیٹ وے کا جو وہ بنا ہوا ہے سیٹ اپ وہ موجود ہے۔ اس سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ناران کی یہ دوسری سائڈ ہے، اور اس میں آپ کو یہاں پر یہ ہوٹل نظر آ رہے ہیں، یہ بائی پاس ہے غالباً، نہیں بائی پاس نہیں، مین بازار ہے جی، مین بازار میں سامنے اس ہوٹل کا نام مجھے نہیں پتا، تو اس طرح سے ہاں یہ سیف الملوک والا ہوٹل ہے غالباً، اور یہ اس کے سامنے کا ایریا ہے۔ یہ ساری جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ محلہ بٹ تکا والے ہیں یا ان کا سٹرکچر ہے، اور یہ اس وقت جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بالکل ناران میں جل تھل ہو گئی ہے، ہر طرف سفیدی ہے اور برف مزید جاری ہے۔ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آج دن کو بھی، جبکہ پورے ملک کے دیگر علاقوں میں پھر اس حساب سے موسم ٹھیک تھا۔ کلام میں ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر کے لیے برف ہوئی، لیکن یہاں پر مسلسل سارا دن برف پڑتی رہی اور اس کی تہ میں اضافہ کرتی رہی ہے۔ تو یہ جی ناران کے تازہ ترین مناظر ہیں بازار کے، اور اس وقت آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ برف کتنی ہے۔ اور گلیشیئر کے حوالے سے مزید بھی جو اپڈیٹ ہوگی، جیسے ہی موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ جب یہ جائیں تو وہاں سے پھر یہ اپڈیٹ بنا کر ہمیں بھیجیں، تو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا سین ہے اور گلیشیئر کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ بیسیکلی تو یہ اس طرف یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ دریا کا پانی جو ہے وہ اس سے رکا تھا، اور اب وہ چل پڑا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کافی ٹائم ہو گیا، اتنا دیر تک تو وہ روک نہیں سکتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ رکا تو پھر جھیل بھی بن سکتی ہے، اور اس صورت میں پھر یہ برف کا بند زیادہ دیر آگے نہیں رہتا تو اس سے بھی زیادہ پانی آنے کا چانس موجود ہے نیچے، لیکن یہ کس حد تک ہوتا ہے ابھی قبل از وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ دیکھیں یہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ گلیشیئر ہے سارا جو کہ نیچے آیا ہوا ہے۔ یہ عموماً گلیشیئر آتا ہے ناران بازار کے سٹارٹنگ میں، لیکن اس دفعہ بھی یہ گلیشیئر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس گلیشیئر نے کہاں کا رخ کیا ہے، کدھر تک کیا ہے، کیونکہ ہر دفعہ جو گلیشیئر آتا ہے تو اس کا اپنا ہی ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بھی گلیشیئر ایک آیا تھا جی روڈ کے اوپر، اس نے ایک ہوٹل کو تہس نہس کر دیا تھا، باقی ہوٹل کو جزوی نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس بار ناران کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ فی الوقت تک کچھ کہنا اس قبل از وقت ہے کہ کیا لاس ہوا ہے نہیں ہوا، تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ مجھے اجازت دیں گے۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ لیکن ایک چیز اور بھی کہ جو دوست بھی ہماری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھ ضرور بتائیں گے کہ اس دفعہ کون بھائی جو ان سے ہے وہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ کہاں رکھ رہا ہے، پاکستان میں ہے، پاکستان کے باہر ہے، یا پاکستان کے کس شہر میں آپ موجود ہیں، اور پاکستان کے کس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی اس ہماری ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور جو دوست ہمیں ویڈیو شیئر کر سکیں اپنے شہر کے کسی مشہور پکوڑے سموسوں کی دکان کے، سحری کے، وہ کلپ بنا کر ہمیں بھیجیں۔ میرا نمبر 0313522404 موجود ہے، اور ہم آپ کے شہر کی سحری اور افطاری کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ اور اسی طرح کوئی آپ کی اپنی افطار پارٹی ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہے تو اس کے بارے سے اگر آپ خود بھی کوئی تیاری کر رہے ہیں، خود کسی جگہ جا کر خود تیاری کر روزہ کھولنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کلپنگ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم وہ بھی اپنے چینل پر پوسٹ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں کہ کس شہر میں کس طرح افطار اور سیر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے تو ضرور ویڈیو بنا کر مجھے بھیجیے گا، مجھے آپ کی ویڈیو کا انتظار رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے